السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور جمعہ مبارک، ماشاء اللہ۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن، مبارک ساعتیں مسلمانوں کے لیے عید کا دن۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے، صبح اٹھ کے ان کی زیارت کرتا ہے اور مسکراتا ہے، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ جمعہ کے دن اسپیشلی، ویسے تو ڈیلی روٹین میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ملیں، ان کو صبح اٹھ کے سب سے پہلے ان کو سلام کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو وقت دیں، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے اس کو ان کی قدر اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ لیکن اسپیشلی جمعہ کے دن جو ہے نا، ان کے لیے، ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا، ان کی زیارت کرنا، ان کو جا کر ملنا، مصافحہ کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کے کام کرنا، یہ بہت بڑا ایک خاص عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے نا، تو کسی وجہ سے فرمایا، تو یہ اپنی روٹین بنانی چاہیے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ دونوں نعمتیں موجود ہیں، ماں بھی اور باپ بھی۔ وہ صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کی زیارت کو جائیں، اگر کہیں دور ہیں یا الگ رہ رہے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہے تو اٹھ کے ان کی زیارت کو جائیں۔ تو اگر ساتھ ہی رہ رہے ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پھر تو صبح اٹھیں اور بس بسم اللہ کر کے نا سب سے پہلے جا کر ان کو سلام کریں، ہاتھوں پہ بوسہ دیں، ماتھے پہ بوسہ دیں، جتنا مطلب کہ آپ سے ان کے لیے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے وہ کریں، کیونکہ اس ایک چھوٹے سے عمل کو کرنے سے ایک مقبول حج کا ثواب اگر ملتا ہے، یعنی کہ قبول ہوئے ہوئے حج کا، تو میرے خیال سے یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کرنا چاہیے اس طرح سے جمعہ والے دن، اور جمعہ والے دن تو ویسے بھی ہر عمل کا جو ہے نا مطلب عبادت کا دن ہے تو زیادہ ثواب ہے اور زیادہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ تو بس آج کا جو ولاگ ہے وہ میں جمعہ کے دن کے حساب سے ہی لے کے آئی تھی۔ میں نے کہا کل تھرسڈے تھا اور میرا روزہ تھا، تو اس کی میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، اپنے لیے پکوڑے بنائے، چاٹ بنائی، چائے وغیرہ، سالن جو بنایا وہ میں نے شوٹ کیا اور وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ لیکن اس کا وائس اوور میں آج کر رہی ہوں جمعہ کے دن کے حساب سے، وہ میں نے ساری باتیں جو میں نے میرے مائنڈ میں آئی کہ ہمیں شیئر کرنی چاہیے دوسروں سے، ہو سکتا ہے کسی کو نہ معلوم ہو اور وہ ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو اگر ہم کوئی ایک نیک عمل ایسا کرتے ہیں جو سنت کے مطابق ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس کے مطابق عمل کریں اور ان کو بھی اس کا اجر ملے۔ تو سردیوں کے چھوٹے دن ہیں، تو یہ چھوٹے دنوں میں جو ہے نا روزہ رکھنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، ایک دم سے روزہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی آسان، آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ڈیلنگ کریں آج کل کے دنوں کی۔ چھوٹے دن ہیں تو روزے رکھ لیں، کوئی قضا روزے ہیں یا نہیں بھی ہیں تو پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے نا وہ سنت ہے، تو وہ ضرور رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عام طور پہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس سنت کے اوپر عمل کریں، اور پھر جب شام میں ہم افطاری تیار کرتے ہیں اور افطاری کے وقت جو ہے نا وہ مہک سی پھیلتی ہے، بڑا ہی مزہ آتا ہے، بہت حسین لمحے ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ روزے مشکل بھی نہیں ہیں، جن کے گرمیوں کے قضا ہوئے ہیں وہ سردیوں میں اس قضا کو مطلب قضا ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ادائیگی کا بہت آسان اور خوبصورت وقت ہے۔ چھوٹے دن ہیں، رات بھی بڑی ہے، نیند بھی اچھے سے پوری ہو جاتی ہے اور سحری میں اٹھنا بھی آسان ہے، کیونکہ 5:15 اب فجر کی اذان ہوتی ہے، تو اگر آپ 4:30 بھی اٹھتی ہیں تو اپنے لیے آسانی سے سحری تیار کر کے اپنی سحری کر سکتی ہیں اور روزہ آسانی سے رکھ سکتی ہیں۔ جو ہاؤس وائفس ہیں اسپیشلی ان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ وہ تو گھر میں ہی ہوتی ہیں نا، تو گھر کے کام کرتے کرتے ان کو روزانہ آپ کو ایسے ہی احساس ہوتا ہوگا، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، عصر کی اذان ہو جاتی ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کی قدر کریں، اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو فائدہ مند بنائیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ روزے رکھ لیں اپنے قضا سارے اور مزے مزے کی افطاریاں کریں، کیونکہ افطاری کے وقت مومن کے لیے 2 خوشی ہوتی ہیں، ایک تو اپنی افطار کی خوشی اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی۔ روزہ دار کے لیے یہ بھی ایک حدیث ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کی خوشی اور دوسری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی، کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان کی جانے والی عبادت ہے۔ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو اس کو ہم ان دنوں میں بہترین طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ یہ 1-2 اعمال تھے وہ میں آپ کے لیے لے کے آئی تھی کہ اسپیشلی جمعہ کے دن والدین کے ساتھ ملنا، ان کی زیارت کرنا،
اور روزے کی خصوصی ایک عمل، اور دوسرا جو جمعہ کے دن کی معمول آپ کا ہونا چاہیے اس طرح سے کہ گھر کے زیادہ کام نہ کھولیں، ان میں مصروف نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے جمعے کی تیاری کریں، بچوں کے لیے بھی پورا اہتمام کریں، ان کو بھی غسل کروائیں اور صاف کپڑے پہنائیں، خوشبو لگائیں، ان کے ناخن تراشیں، ان کو سرما لگائیں، ان کو مسواک کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہ جمعہ کی سنتیں ہیں، تو یہ پوری کرنے سے، یہ 5 سنتیں پوری کریں خود اور بچوں کو بھی کروائیں۔ اور چھٹی جو ہے سورہ کہف کی تلاوت، وہ آپ ضرور کریں جمعہ کے دن۔ اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کبھی قرض نہیں آتا۔ اگر قرض دار ہیں تو وہ یہ عمل کریں گے تو ان کا قرض ادا ہو جائے گا، اگر نہیں ہیں تو وہ کبھی قرض دار ہوں گے نہیں۔ تو یہ بس چھوٹے چھوٹے اعمال تھے، وہ میں نے آپ سے شیئر کرنے تھے۔ اگر آپ ان کو اپنا معمول بنا لیں گی تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ تھوڑا سا میں نے اپنے ایک روم کا میک اوور کیا، یہ بھی آپ سے شیئر کر رہی تھی۔ یہ میں نے اپنے سارے ایکسٹرا جو بستر وغیرہ تھے وہ ایک سائڈ پہ لگا کے ان کا میں نے صوفہ کم بیڈ بنا دیا خود ہی، تو جب ضرورت ہوں گے میں واپس نکال لوں گی اوپر سے کور ہٹا کے۔ تو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ساری جو شیئرنگ ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس اگین۔